صاحب یہ بھی ایک دور ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر آپ کے بعد کی زندگی، وہ کتنا گراں دور گزرا ہوگا جب رسالت اللہ اللہ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ اس علیہ گھاٹی میں ملکۃ العرب کے ساتھ زندگی گزار. حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا، اللہ جناب خدیجہ کا بھی وصال ہو گیا. کتنی اذیت والی بات گزری ہے. بالکل. جس طرح ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ مکی زندگی میں جو کہ اصل مصائب اور مشکلات اور حزن والا زمانہ تھا، جی اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداً دو تسلی کے منارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، اور جب یہ دونوں ستارے نہیں رہے تو پھر عام الحزن ہوا تھا کہ اب تو پورا یعنی کہ سال ہی غم کا سال ہے. غم کا سال، اور وہ جو تکلیف ہے اور پھر اس کی مداوع جو ہے وہ معراج ہے آگے چل کر کے. لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ایسی زوجہ کریمہ سبحان اللہ. کہ جنہوں نے نہ صرف گھر میں بھی تعاون کیا، ان کے مال نے گھر سے باہر بھی تعاون کیا، اور پھر ان کی تسلی اور ان کا فہم فراست اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ان کا مستقل ایک تسلی کا مقام تھا. اس موقع پہ میں جیسے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن شخصیات سے ہماری آج کی نوجوان نسل کو کچھ حصہ ملنا چاہیے. تو میں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا، جیسا کہ بھی یہاں ہمارے بزرگوں نے ذکر بھی کیا کہ سب سے پہلے تو دیکھیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نکاح کے لیے، زندگی کا ہم سفر بنانے کے لیے کن چیزوں کو اہمیت دی ہے. آج کیا ہماری بچیاں ان چیزوں کو کوئی خاطر میں لاتی ہیں یا نہیں لاتی؟ کیا گہری بات کی. یہ بہت ہی آج کل کے زمانے کی ضرورت کی چیز ہے. بالکل. میں اپنی بہنوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کی زندگیوں سے اپنے لیے تعلیمات لینی چاہیے، خصوصاً حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہ ان کا مقام دیکھیے کہ وہ جیسا کہ کہا کہ ملکہ عصر ہیں، مالدار ہیں، بہت اعلیٰ عمدہ ترین خاندان سے ہیں، اور پھر اس ماحول کو دیکھیں کہ وہ زمانہ جاہلیت کا ماحول ہے. وہاں فخر کیا ہے، تفاخر کیا ہے، لوگ کس کس باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور نکاح کے لیے کیا حسب، کیا نسب، کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں. مگر ان ساری چیزوں سے قطع نظر ہو کر کے اپنی ذہن اور ذکاوت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نکاح کے لیے جن چیزوں کو مد نظر رکھا، وہ چیزیں آج ہماری بچیوں اور بہنوں کو رکھنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، کہ وہ جن کی طرف اشارہ بھی ہوا کہ احترام، انسانیت، اور پھر امن، صداقت، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کسی بھی انسان میں تلاش کرنی چاہیے. ویسے بھی رشتہ داری کے علاوہ بھی دوستی میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ دیندار صحبت اختیار کی جائے. دوسری چیز یہ ہے جو بہت اہم، صحبت ویسے بہت اہم ہوتی ہے. جہاں بھی انبیاء کے ساتھ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا والذین آمنوا معہ، اس صحبت کی بدولت انسان بچ جاتا ہے. تو آج بھی اگر آپ کی صحبت اچھی ہوگی تو آپ کا دین بھی محفوظ، آخرت بھی محفوظ ہوگی. کیا بات ہے. اس صحبت ہی ہے جو انسان کو پریشان کر دیتی ہے. بری صحبت تو بری طرف لے جائے گی، نیک صحبت نیکی کی طرف لے جائے گی. اور پھر مال تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، آج نہیں ہے تو کل آ جائے گا، ہے تو چلا جائے گا، وہ کوئی چیز اہم نہیں رکھتی. دوسری چیز علامہ صاحب نے بھی اس کی طرف مجھے متوجہ کیا کہ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زندگی کے مختلف ادوار آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. شروعات ان کی ہوئی کہ وہ بہت مالدار ہیں، پھر وہ سارا مال خود سے دین کی راہ میں خرچ کر دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے گھر سے اگر دین کے لیے، حق کے لیے کوئی خرچ ہو رہا ہے کہ آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اپنے گھر والوں کو آپ کو بڑھاوا دینا چاہیے کہ یہ پیسے دین پر خرچ ہونے چاہیے، اور منکرات سے پیسوں کو روکنا چاہیے. یہ ایک گھر کی خاتون کی ذمہ داریوں میں سے ہے اور ان کی تعلیمات میں سے ہے. جی بالکل. پھر تیسری بات یہ ہے کہ حالات گھر کے ایک جیسے نہیں رہتے، مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، بدلتے رہتے ہیں. ان بدلتے ایام میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک
ستون کی طرح، ایک مضبوط گھر کے ستون کی طرح کھڑا رہنا چاہیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ زمانہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت آیا کہ وہ وہاں ہیں، معصور ہیں، تو وہ کیسا تکلیف والا اور اسرت والا زمانہ تھا، وہ بھی وقت گزار وہ وقت گزار دیا اور کوشش کرتی رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ان سے پہنچے، میں قربان، راحت میں پہنچے۔ قربان، کوئی مومنوں ایسا کی ماں۔ مطالبہ نہیں کیا کہ حضور کی تکلیف کو بڑھا دے کہ میں مالدار تھی، میں ایسی زندگی گزارا کرتی تھی۔ وہاں بھی یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے اثر و رسوخ سے، اپنے عمل سے حضور کو راحت پہنچائیں، حضور کو راحت پہنچائیے، اور ان ہر چیزوں انداز کو سے ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارے گھر جو ہیں وہ جنت بن ہمارے گھر جنت وہ بن جائے۔ بات بھول گئے ہیں شیخ، آپ وہ پوائنٹ نہیں فرمائیے، لا سکے کہ فرمائیے۔ آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کے لیے یا ہماری رشتوں کے بیٹیوں لیے، کو اپنے رشتے کے لیے بالکل کیا چیز تلاش کرنی چاہیے، وہ چیز فرمائیے۔ نہیں آپ بتائیں، وہ تو آپ کے دل میں ہے، وہ نکالیں اس کو۔ نہیں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، حضرت نے یہ بتا دیا میں نے اس کا اشارہ کیا کہ دینداری کو دیکھنا چاہیے، انتخاب کیا ہونا چاہیے؟ انتخاب آج کے دور میں دینداری ہونا چاہیے، خاندانی شرافت ہونی چاہیے، کف بھی بے شک ہونا چاہیے۔ دیکھیے جب ہم بچی سے بات کریں گے تو اور انداز ہے، بچی کو یہ ہم کہیں گے کہ وہ دینداری کو، اخلاق کو، تربیت کو سامنے رکھیں، اور جب ان کے والدین سے ہم بات کریں گے تو وہاں ہم ایک لفظ کا اضافہ کریں گے، کف کا بھی خیال رکھا جی ایسے ہی ہے، کف کا بھی خیال۔ والدین جو ہے کف کا جب خیال نہیں رکھتے تو بچیاں پریشان اور پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے، پھر شکایتیں ہوتی ہیں۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب گفتگو فرما رہے